بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن سے لے کر ماہ شعبان کی 15ویں رات تک کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل، خاص وظیفہ آپ نے ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کی رات تک جاری رکھنا ہے۔ آج کی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی، وہ 3 دعاؤں پر منحصر ہے، اور یہ 3 دعائیں آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنی ہیں، کس وقت پڑھنی ہیں اور کن مقاصد کے لیے پڑھنی ہیں، یہ جاننے کے لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو پہلی دعا ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی 15ویں رات کی مختصر سی فضیلت، برکات شیئر کروں گی، کیونکہ یہ خاص رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن اس رات میں نوافل ادا کرے، قبرستان اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جا کر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے سے معافی طلب کریں، اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں اگر ہم مغفرت طلب کریں گے تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ رات مسلمانوں کے لیے بڑی ہی بابرکت ہے اور رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کی خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرنے کا عہد کریں اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل سے کریں، تاکہ ہمارے دلوں سے گناہوں کا زنگ ختم ہو اور اللہ کی ذات ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ بخشش طلب کرنے والوں کا، رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سخت اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا حراج لے کر اس کے لیے برات لکھ دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی مختصر سی ماہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو پہلی دعا ہے، اس دعا کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دعا خاص طور پر پریشانیوں کے حل کے لیے ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، یہ جو دعا آپ کو بتاؤں گی، اس کے پڑھتے ہی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ کا آپ شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی ذات اس دعا کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ اور وہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کو آپ نے آج 4 شعبان سے لے کر 15 شعبان کی رات تک نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت اس دعا کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس میں آپ اپنے رب کریم کو
پکاریں گے۔ اللہ کے اسماء اعظم بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ جب آپ ان اسماء اعظم، ان قرآنی کلمات سے اللہ کو پکاریں گے تو آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اللہ کی ذات اسے آپ کو عطا کر دے گی۔ دوسرا وظیفہ، دوسرا عمل، یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ اس دعا کا دوسرا وظیفہ ہے، دوسرا عمل ہے، جس کی برکت سے آپ کے دشمن بھی آپ کی جان چھوڑ دیں گے، اور یہ بہت ہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے نماز عصر کے بعد روزانہ کے معمول پر صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا کو دوبارہ نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ اس دعا کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی دشمن سے نجات پانے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو تمام تر پریشانیوں سے نکال دے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے گی اور آپ کی حاجات کو قبول فرمائے گی۔ تیسرا وظیفہ، تیسرا عمل خاص طور پر دشمنوں سے نجات پانے کے لیے ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہے۔ اس عمل کو کرنے کے آپ کو بہت ہی فائدے اور بہت ہی برکات ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ایک خوبصورت صفاتی نام کا خاص عمل ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب کسی کے شر سے کمزور اور شریف لوگ اور ظلم اور نا انصافی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اگر تو ایسے لوگ معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو انہیں کشادہ دلی سے دوسروں کو معاف کر کے خود کو پرسکون کر لینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ درگزر کرنا عبادت ہے، لیکن جب وہ بدلہ ہی لینا چاہتے ہوں مگر اس کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ کے اسم یا منتقم کا وظیفہ کریں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج 4 شعبان سے لے کر 15 شعبان کی رات تک وضو کی حالت میں اپنے دشمن کا تصور رکھ کے آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا منتقموں کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی اپنے دشمن کے ہاتھوں سے سخت پریشان ہوگا اس کی پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ دشمن کا ہر وقت نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ دشمن تو بہت ہی طاقتور اور ظالم ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی مزید لڑائی جھگڑے کسی کے ساتھ نہ ہو تو اس اسم کو چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کا بہتر بدلہ لینے والی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل کر کے اللہ کے سپورٹ یعنی کہ اللہ کے حوالے اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو کر دے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ کی ذات آپ کی کیسے مدد فرمائے گی، کیسے آپ کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گی۔ تو یہ آپ نے چند دن عمل کرنا ہے۔ جن اوقات میں آپ کو یہ عمل کرنے کا طریقہ کار بتایا، انہی اوقات میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔